الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وسع في عياله في عاشوراء وسع الله سائر سنته، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور تاریخ کے اختلاف کے اعتبار سے آج 10 محرم بھی ہو سکتی ہے، 11 محرم بھی ہو سکتی ہے، چونکہ چاند کی تاریخ میں پہلی ہی تاریخ سے اختلاف چلا آ رہا ہے. بعض لوگوں نے 10 محرم آج مانا ہے، بعض لوگوں نے 10 محرم کل مانا تھا، آج 11 ہے. اللہ تبارک و تعالی نے 4 مہینے بڑے حرمت والے بنائے ہیں. اس میں 3 مہینے تو مسلسل ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم. یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، حرمت والے مہینے ہیں. اور 1 مہینہ آگے رجب کا آ رہا ہے، رمضان سے پہلے پہلے. یہ 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑے حرمت والے مہینے ہیں. ان کی حرمت ایسی تھی کہ زمانے جاہلیت میں کفار اور مشرکین بھی اس کا احترام کرتے تھے. زمانے جاہلیت میں کفار اور مشرکین بھی اس کا احترام کرتے تھے. یہاں تک کہ آپسی جنگیں جو ہوتی تھی، لڑائیاں ہوتی تھی، 8 مہینوں میں جتنا لڑنا ہو اور جتنی جنگیں کرنی ہوتی تھی. لیکن یہ 4 مہینے مسلسل، 3 مہینے مسلسل اور رجب کا مہینہ، ان 4 مہینوں میں جنگ بھی نہیں ہوتی تھی، کوئی لڑائی بھی نہیں ہوتی تھی، کوئی آپس میں اختلاف بھی نہیں ہوتا تھا. لوگ اپنی اپنی عبادتوں میں مشغول ہوتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 4 مہینے یہ بڑے حرمت والے، بڑے محترم مہینے ہیں. اس میں یہ محرم کا مہینہ ایسا حرمت والا مہینہ ہے کہ اس کی حرمت، اس کا احترام، اس کی فضیلت بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ ہے، ہمارے دماغوں میں یہ ہے کہ نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا 10 محرم کو، تو وہیں سے اس کی فضیلت ہے، وہیں سے اس کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ اس کی فضیلت تو بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے. احادیث میں آتا ہے اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 10 محرم کو پیدا فرمایا تھا، اور 10 محرم کو پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں 10 محرم کو رکھا تھا. 10 محرم ہی کو دنیا بسانے کے لیے جنت سے ان کو نکالا گیا تھا. 10 محرم کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تو ایک عالمگیر طوفان آیا تھا. اس طوفان کے تھمنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر 10 محرم کو ٹھہری تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو پیدا فرمایا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے، نمرود کی آگ سے نجات جو ملی تھی وہ 10 محرم کو ملی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھایا، 10 محرم کو اٹھایا تھا. حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا، 10 محرم کو اٹھایا تھا. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب تشریف لائے تو بعض یہودیوں کو
اس دن 10 دن کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، مسلسل 10 دن کا روزہ بھی رکھتے تھے، پہلی محرم سے 10 محرم تک کا، یہ بھی فضیلت ہے۔ اور 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے بعض یہودیوں کو دیکھا، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ روزہ کیوں رکھتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو یہودیوں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات اسی دن عطا فرمائی تھی، اور فرعون کو سمندر کے اندر غرق کیا گیا تھا اسی دن، فرعون کو غرق بھی اسی دن کیا گیا اور اسی دن نجات ملی۔ اس لیے شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نجات پانے کے بعد شکرانے کے طور پر یہودیوں نے روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکرانے کے زیادہ مستحق تو ہم ہیں، ہم روزہ رکھیں گے، اس کے زیادہ مستحق تو ہم ہیں، ہم روزہ رکھیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر میری زندگی نے وفا کی، میری زندگی نے اگر ساتھ دیا تو انشاءاللہ آئندہ سال کا میں 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا اور 10ویں کا بھی رکھوں گا، یا 10ویں کا اور 11ویں کا روزہ رکھوں گا، اس لیے کہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت واقع نہ ہو، مشابہت نہ ہو، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں آئندہ سال اگر زندہ رہا تو 9ویں کا روزہ رکھوں گا اور 9ویں کے ساتھ 10ویں کا، یا 10ویں کا اور 11ویں کا رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ یہودیوں سے مشابہت اختیار کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ بعض احادیث میں منقول ہے کہ خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو، اس لیے یہود کے ساتھ مشابہت واقع نہ ہو۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں 9ویں کا روزہ رکھوں گا، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی تھی، زندگی ساتھ نہ دے پائی تھی، آپ علیہ السلام کو اسی سال انتقال ہو گیا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کو 90 کا روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملا تھا، لیکن تمنا یہ ظاہر فرمائی تھی کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ میں 90 کا بھی روزہ رکھوں گا اور 10ویں کا بھی رکھوں گا۔ اس لیے آج ہم روزہ جو رکھتے ہیں صرف 10ویں کا نہیں رکھتے ہیں، بلکہ 9ویں اور 10ویں کا رکھتے ہیں، یا 10ویں اور 11ویں کا رکھتے ہیں، تاکہ مخالفت واقع نہ ہو، مخالفت ہو جاوے ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو، ان کی مخالفت ہو جاوے۔ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے جو پڑھی ہے، اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے بعد افضل ترین روزہ اللہ کے نزدیک محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں شراح نے لکھا ہے کہ پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک کے مکمل روزے رکھے، اگر کسی کے اندر طاقت ہے، وسعت ہے، رکھ سکتا ہے تو پہلی سے لے کر 10 محرم تک کے روزے رکھے، اور نہیں رکھ سکتا ہے تو اس صورت میں 9ویں 10ویں کا یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھے۔ رمضان کے بعد افضل ترین روزہ یہ 9ویں کا یہ محرم کا روزہ ہے، یہاں تک کہ رمضان کی فرضیت سے پہلے، رمضان کی فرضیت سے پہلے، رمضان تو بعد میں فرض ہوا، رمضان کی فرضیت سے پہلے احادیث واقع ہے کہ محرم کا روزہ فرض تھا، محرم کا روزہ کیا تھا؟ فرض تھا، لیکن رمضان کی فرضیت کے بعد اس کی فرضیت کو اٹھا لیا گیا۔ اب یہ روزہ فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ ہم اس کو سنت کہہ سکتے ہیں، اس لیے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو بہت بڑے ثواب کا اس کو مستحق بنایا جائے گا، اللہ کے وہاں اس کا بہت بڑا ثواب لکھا جائے گا۔ لیکن ایک بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لے، میں نے رات ہی میں ایک کتاب کے اندر پڑھا، حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب کے حوالے سے لکھا ہے، مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کے والد صاحب مولانا منظور نعمانی صاحب کے حوالے سے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آئندہ سال اگر میری زندگی نے وفا کی، میری زندگی اگر باقی رہی تو انشاءاللہ میں 90 کا بھی رکھوں گا، 10ویں کا روزہ رکھوں گا۔ کیوں؟ تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت واقع نہ ہو، اختلاف ہو جاوے، ان کے ساتھ مخالفت ہو جاوے۔ لیکن حضرت نے لکھا ہے کہ آج یہودیوں کا کیلنڈر اور یہودیوں کی تاریخ اسلامی تاریخ کے حساب سے نہیں چلتی ہے، وہ تو انگریزی کے حساب سے چلتے ہیں۔ اسلامی تاریخ یعنی محرم، صفر،
یہ مہینے جو ہمارے ہیں وہ تو ہم مسلمانوں کے وہاں ہیں، وہ اسلامی تاریخ کا اعتبار نہیں کرتے ہیں، اور وہ روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں، وہ روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص صرف 10ویں کا بھی روزہ رکھے گا تو اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، ثواب مل جائے گا۔ اگر کسی کے اندر استطاعت ہو، طاقت ہو، تو 90 10ویں کا بھی رکھ لے یا 10ویں 11ویں کا رکھ لے۔ لیکن کسی کو موقع نہیں ملا ہے اور صرف 10ویں کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ثواب حاصل ہو جائے گا، اس لیے کہ یہود اس وقت روزہ رکھتے نہیں ہیں اور اسلامی تاریخ اور اسلامی کیلنڈر کا اعتبار بھی وہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ تو روزے کے متعلق تھی بات۔ دوسری بات جو مجھے کہنی ہے کہ میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من وسع فی عیالہ یوم عاشوراء، کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر، گھر والوں پر وسعت کرے گا، کھلانے میں پلانے میں تھوڑی وسعت کرے گا، وسع اللہ فی سائر سنتہ، اللہ تبارک و تعالی پورا سال اس کے لیے وسعت فرمائیں گے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے عام دنوں میں جو کھانا کھاتا ہے، عام دنوں میں جو کھانا کھاتا ہے، تھوڑی سی وسعت کر لے، اپنے گھر والوں پر، اپنے بال بچوں پر، اپنے رشتہ داروں کے اوپر تھوڑی سی وسعت کر لے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرض لے کر وسعت کرے، یہ بھی نہ ہو، اس لیے کہ قرض لے کر وسعت کرنے کی بات یہاں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے، اس حیثیت کے مطابق عام دنوں میں اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر، بال بچوں پر، رشتہ داروں پر جو خرچ کرتا ہے تھوڑی سی وسعت کر لے، اور عام دنوں میں جو کھانا پکتا ہے ایک آدھ 2 آئٹم زیادہ بنا لے، تھوڑی سی وسعت کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے پورا سال اس کے لیے روزی کی وسعت فرمائیں گے، پورا سال اس کی روزی کے اندر برکت رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ دیکھو یہ حضور کا فرمان ہے، اور حضور کے فرمان کو یقین کے ساتھ ہم عمل کریں۔ حضور کے فرمان کو جانچنے کے لیے، تجربہ کرنے کے لیے ہم استعمال نہ کریں کہ لاؤ حضور نے کہا ہے تو ذرا ایک سال ہم تھوڑی وسعت کر کے تو دیکھیں وسعت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اور آپ کے ارشادات کو جانچنے کا مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ لاؤ حضور نے فرمایا ہے تو ذرا جانچ تو کر لے، تجربہ تو کر لے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ مجھے اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کو جانچنے کا حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہمیں۔ حضور کے فرمان کو یقین کے ساتھ عمل کی نیت سے ہم کریں کہ حضور نے کہا ہے یقیناً ایسا ہوگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے یقیناً ایسا ہوگا، اس کو جانچنے کی نیت سے نہ کریں۔ ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں، ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 40 دن مسلسل تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھے گا، میرے الفاظ پر غور کرو، جو شخص 40 دن مسلسل امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھے گا، جیسے ہی امام صاحب نے اللہ اکبر کہا اس کے پیچھے فوراً اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے۔ 40 دن مسلسل امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان پر حکمتوں کی چشمے جاری فرما دیں گے، یعنی ایسی ایسی باتیں اس کی زبان سے نکلوائیں گے کہ جو الہامی باتیں ہوگی، اللہ کی طرف سے وہ الہامی باتیں ہوگی، حکمتوں کے چشمے اس کی زبان پر جاری کر دیں گے۔ ایک صاحب نے یہ حدیث سنی تھی، تو اس حدیث کا تجربہ کرنے کے لیے انہوں نے 40 دن مسلسل 40 دن امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھی۔ 40 دن پورے ہو گئے اور ان کی زبان کے اوپر کوئی حکمت کا چشمہ جاری نہیں ہوا۔ تو جس نے یہ حدیث سنائی تھی ان کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت میں نے 40 دن مسلسل تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھی، اور تکبیر اس میں تو یہ ہے کہ اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہوں گے، لیکن میری زبان پر تو کوئی حکمت کا چشمہ جاری نہیں ہوا، کوئی حکمت کی بات میری زبان پر یہ نہیں چڑھتی ہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا، جو اصل بات ہے میں بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے یہ بتایا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنی جگہ پر 100% صحیح ہے، اپنی جگہ پر 100% صحیح ہے۔ تم نے یہ 40 دن جو مسلسل امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھی ہے، وہ اپنی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کرنے کی نیت سے پڑھی تھی، اپنی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کرنے کی نیت سے پڑھی تھی، حضور کے فرمان کو جانچنے کی نیت سے تم نے پڑھی تھی یہ نماز، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری زبان پر حکمت کے چشمے جاری نہیں کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جانچنے کا، آپ کے ارشادات کو جانچنے کا مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جو شخص اپنے اہل و عیال پر اپنی حیثیت کے مطابق قرض لے کر نہ ہو، اپنی حیثیت کے مطابق 10 محرم کو تھوڑی وسعت کرے گا، کھلانے میں پلانے میں سمجھے تھوڑی سی وسعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے کیا فرمائیں گے، پورے سال اس کے لیے روزی کا دروازہ کھول دیں گے، روزی کی وسعت اور روزی کی فراوانی اس کے لیے ہوگی۔ اس لیے جن حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی وسعت دی ہے، عام دنوں میں جو کھانا پکتا ہے اس سے 2-3 آئٹم زیادہ بنا دے اور اپنے گھر والوں کو کھلائے، اڑوس پڑوس والوں کو کھلائے اور تھوڑی سی وسعت کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورا سال اس کے لیے روزی کا دروازہ کھول دیں گے۔ یہ ہے 2 باتیں، ایک تو روزہ ہے اور دوسرا کیا ہے، اپنے اہل و عیال پر تھوڑا سا سمجھے وسعت کا معاملہ کرنا۔ ایک تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے محرم کی فضیلت جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نواسہ رسول کی شہادت کی وجہ سے سمجھا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی فضیلت تو بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اسی دن، اور اسی دن جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن دنیا بسانے کے لیے ان کو یہاں اتارا گیا، اور اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری ہے، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی۔ اس لیے اس کی فضیلت تو پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ یہ تو ایک اتفاقی واقعہ تھا کہ 10 محرم کو نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، ایک اتفاقی واقعہ پیش آ گیا تھا، اور سمجھے اس کے ساتھ محرم کی تاریخ کو جوڑنا یہ صحیح نہیں ہے۔ محرم کی تاریخ تو پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اب ہم نے کیا سمجھا ہے کہ نواسہ رسول کی شہادت کی وجہ سے اس کو فضیلت حاصل ہے، یہ فضیلت اس کی وجہ سے نہیں ہے۔ اپنے ذہنوں کے اندر اچھی طریقے سے یہ بات بٹھا لینی چاہیے۔ پھر یہ دن جب آتا ہے تو ہماری طرف سے بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، شریعت کی طرف سے اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ 10 دن مسلسل تعزیہ منایا جاتا ہے، ماتم اور سوگ منایا جاتا ہے۔ ایک بات اپنے ذہنوں میں اچھی طریقے سے بٹھا لو کہ کسی آدمی کے انتقال پر سوگ منانے کا حق 2 طرح کے لوگوں کو ہے، ایک تو رشتہ داروں کو اور دوسرا بیوی کو، ایک تو رشتہ داروں کو اور دوسرا بیوی کو۔ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو شوہر کے انتقال پر بیوی کو 4 مہینہ 10 دن سوگ منانے کا حق دیا گیا ہے، 4 مہینہ 10 دن۔ اور کسی سمجھے دوسرے رشتہ دار ہے تو رشتہ داروں کو صرف 3 دن سے زیادہ اس کو حق نہیں ہے۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ مدت کے لیے سوگ منائے، سوائے بیوی کے، سوائے عورت کے کہ اس کو اپنے شوہر کے انتقال پر 4 مہینہ 10 دن سوگ منانے کا حق دیا گیا ہے۔ اب یہ 10 محرم جب آتا ہے، پہلی محرم شروع ہوتی ہے تو مسلسل ہم سوگ کا اہتمام کرتے ہیں، تعزیے وغیرہ نکالتے ہیں اور سوگ کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تعزیہ جو ہے وہ تیمور لنگ نے ایجاد کیا تھا۔ تیمور لنگ ایک بادشاہ گزرا ہے اور اس کا خواب تھا پوری دنیا پر حکومت کرنے کا، اس کا خواب تھا پوری دنیا پر حکومت کرنے کا، لیکن خواب اس کا پورا نہیں ہوا تھا۔
لنگڑا تھا اس لیے اس کو لنگ بولتے تھے، لنگڑا تھا اس لیے اس کو لنگ بولتے تھے۔ عیسوی کے حساب سے 1400 عیسوی اور ہجری کے حساب سے سن ہجری 800 کے آس پاس وہ ہر سال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پر، ان کے مزار پر جایا کرتا تھا، اور وہاں جا کر جو کچھ اس کو کرنا تھا وہ کیا کرتا تھا۔ حضرت حسین کی شہادت میں روتا بھی تھا، سب کچھ کرتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ 10 محرم آئی اور اسی 10 محرم کے عرصے میں وہ بیمار ہو گیا۔ ایسا بیمار ہوا، ایسا سخت بیمار ہوا کہ اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر اور ان کے مزار پر جانے کا موقع اس کو نہیں ملا بیماری کی وجہ سے۔ تو اس کا ایک وزیر تھا شیعہ، اس وزیر نے یہ کہا کہ حضرت ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کہا کہ کیوں ٹینشن نہ لے، مجھے تو جانا تھا اور مجھے جانے کا موقع نہیں ملے گا، کیا کروں؟ تو اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو روزہ تھا، جو مزار تھا، جو گنبد تھا، جو قبہ تھا، بعینہ اسی شکل کا ایک روزہ اس نے تیار کیا، یعنی ایک تصویر بنائی لکڑی کے ذریعے یا ایک سمجھے مٹی کے ذریعے، کسی کے ذریعے ایک تصویر، اس کا ایک سمجھے اسٹیچو بنایا، ایک اس کا سمجھے گنبد بنایا، اور بالکل ہو بہو جیسا تھا ویسا ہی اس نے بنایا، اور ویسا بنا کر 10 محرم کو اس نے، اور اندر ایک قبر بھی رکھی، 10 محرم کو تیمور لنگ کو پیش کیا، کہا کہ حضرت آپ کی جو تمنا تھی وہ تمنا پوری ہو گئی، اب آپ اس کے سامنے ذرا اپنا سر جوڑ دو، اس کے سامنے آ کر ذرا رو دھو لو، یہی آپ کے لیے تسلی کا سامان بن جائے گا۔ کہا کہ ہاں یار تو بہت اچھا کیا تم نے، اب ہر سال مجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر سال 10 محرم آوے تو ایسا کچھ بنا لیا کرو اور بنا کر پیش کیا کرو، اور اس کے سامنے ہم کیا کریں گے، تھوڑا سر جھکا لیں گے، اس کے سامنے آ کر تھوڑا رو دھو لیں گے۔ تو یہ تیمور لنگ نے تعزیہ ایجاد کیا تھا 800 ہجری تک، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد تقریباً 750 سال کا عرصہ گزرا، 750 سال تک کسی نے کچھ نہیں کیا تھا، تعزیہ بازیہ کسی نے کچھ نہیں کیا تھا، ماتم بادم کسی نے کچھ نہیں کیا تھا۔ حالانکہ اس عرصے میں کیسے کیسے اولیاء اللہ اور کیسے کیسے اللہ کے نیک بندے گزرے، انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا، یہ تو تیمور نے کیا کیا تھا، ایجاد کیا تھا۔ پھر ہر سال جب 10 محرم آتا تھا تو اس طریقے سے تعزیہ بازیے نکالے جاتے تھے، اور سمجھے اس کے سامنے لوگ جھکتے تھے، اس کو سمجھے ذرا سمجھے احترام کی نظر سے دیکھ لیتے تھے، یہ اس نے ایجاد کیا تھا، اور ہندوستان کے اندر لانے والا وہی تھا تیمور لنگ۔ بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ غیر اللہ کی پرستش، غیر اللہ کو پوجنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کے سامنے اپنا سر جھکانا جائز نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ شرک کے علاوہ جو گناہ ہوگا اس گناہ کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن شرک کے گناہ کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ شرک کے علاوہ جو گناہ ہوگا اس گناہ کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن شرک کے گناہ کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، یہ شیطان کا نقش قدم ہے، اس سے ہم سب کو اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمیں مکمل طور پر، کامل طور پر اپنے آپ کو مسلمان اور مومن بنانے کی ضرورت ہے، کامل طور پر اتباع رسول کی ضرورت ہے، کامل طور پر اپنے آپ کو متبع رسول بنانے کی ضرورت ہے۔ خواہشات نفسانی کی پرستش کرنے اور خواہشات نفسانی پر چل کر اپنی زندگی اور اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔